لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین، اپنی پھوپھی کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھوپھی جان، اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو کسی نے پڑھایا نہیں، اور ایسی مفہمہ ہیں، ایسی سمجھدار ہیں کہ جس کو سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کلام جو امام معصوم کی زبان سے جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کچھ بیان فرماتی ہیں تو اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ بی بی نے کیا ارشاد فرمایا۔ لہٰذا ان مجالس کے عنوان اور محور کو جو آپ کے سامنے معین کیا ہے وہ ہے جناب زینب کا وہ خطبہ کہ جو آپ نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا۔ آپ کی تین اہم جو ہے وہ بیان ہیں۔ پہلا وہ بیان ہے کہ جو بازار کوفہ میں آپ نے بیان کیا، دوسری وہ گفتگو ہے کہ جس کو بھی خطبہ کہا جاتا ہے لیکن وہ ظاہراً گفتگو ہے کہ جو عبید اللہ اور آپ کے درمیان ہوئی، اور تیسرا یہ اہم خطبہ ہے کہ جس کو آج ہم آپ کے سامنے شروع کرنے والے ہیں کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ کل جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا اور جو حالات اور جن کیفیات میں بی بی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ان کو سمجھنا نہایت ضروری تھا، اس لیے کہ وہ کوئی عام حالات نہیں تھے، وہ کوئی عام سرکمسٹانسز نہیں تھے، وہ کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ جو متکلم اور خطیب اور جو بیان کر رہا ہے اس کے فیور میں ہو۔ ہر چیز بظاہر جناب زینب کے خلاف تھی، ہر چیز جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مخالف تھی، اہل بیت اطہار کے مخالف تھی، لیکن کمال جناب زینب یہ تھا کہ بظاہر ہر چیز جو مخالف نظر آ رہی تھی، جب آپ نے صدائے یا حسین بلند کی تو جو کچھ خلاف تھا وہ سب اب آپ کے فیور میں نظر آنے لگا۔ اور یہ کمال تھا جناب زینب کے اس خطبے کا کہ جس کو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے اس خطبے میں
جو آپ نے درس توحید بیان کیا، جو آپ نے درس نبوت بیان کیا، جو آپ نے درس ولایت اور امامت کو پہنچایا، اور جو قربانی ہے امام حسین کو جس طریقے سے مصائب اور آلام اور شدائد کو بیان کیا، وہ ایک بہترین سند ہے، سب سے پختہ سند ہے کہ ان اسرا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے خطبے کو ارشاد فرماتی ہیں۔ اب وہ تمام تاریخ جو کل آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ اپنے ذہن میں رکھ کر اس بات کو سنیے گا کہ اب آپ جب یہ تمام منظر آپ کے سامنے ہے کہ سر اقدس جو ہے وہ سامنے آیا اور یہ ظالم چاہتا ہے وہ اشعار پڑھ رہا ہے شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد، جناب زینب کے لیے راوی نے کہا کہ فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقالت، اب اس موقع پر کہ جہاں پر اچھے اچھے بول نہ سکیں، بڑے سے بڑا خطیب اپنا کلام کھو دے، زبان جو ہے بہک جائے، وہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتی ہے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کتنا بڑا درس توحید ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس رکھنے والا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریے گا۔ دشمن کی جو بھرپور سازش ہے، اب ان جو مصائب میں آپ جملے سنتے رہتے ہیں تاریخ میں، ان کو کنیکٹ کریے گا۔ دشمن کی جو سازش ہے وہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہمیں کمزور نقطہ ضعف مل جائے کہ جس کو دشمن اپنے فیور میں استعمال کرے۔ یہ کیا ہے؟ امام معصوم سے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، اب ان کی کوشش یہ تھی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے انصاف سے کہ جب مردوں کو شہید کر دیا، جنازے پامال کر دیے، تو بات ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن یہ خیموں کو جلانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنازے پامال بھی کر دیے گئے کہ عرب نے اس زمانے میں اگر اپنے دشمن کو کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی جیت کا اعلان کرنا چاہتا یہ کام کرتے تھے، لیکن خیموں کو کیوں جلایا گیا؟ خیموں کو جلانے کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ ان بیبیوں اور بچوں کے دلوں پر ترس اور ہراس کو قائم کیا جائے۔ لیکن اس موقع پر بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جلتے ہوئے خیمے سے امام وقت کو بچا کر یہ بتایا کہ زینب کبریٰ کے اوپر ان حالات کا اثر نہیں ہوتا۔ جناب زینب کبریٰ حالات کو اپنے اختیار میں کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کلام مل جائے کہ جہاں پر بیویوں نے یا بچوں نے کہا ہو کہ اے کاش ہم یہاں نہ آتے، کوئی ایسا کلام مل جائے جو ادب توحید کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات مل جائے کہ جہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ امام حسین کے اس فیصلے سے کوئی بیوی یا کوئی بچہ جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ خیمے جل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی ہیں، بچے جو ہے وہ اس دشت و بیابان میں ننگے پیر کاٹے پیر میں چبھ رہے، لیکن کوئی اف اور شکایت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درس توحید ہے۔ آپ مجھے بتائیے انصاف سے کیا ضرورت تھی ظالم کو کہ اس جگہ سے کاروان کو اسیر کر کے لے کر جائیں کہ جہاں پر شہداء کے بے سر جنازے پڑے ہیں؟ آپ سنتے رہتے مصائب میں 11 محرم کو کاروان کہاں سے لے جایا گیا؟ وہاں سے لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر شہداء کے جنازے موجود ہیں، ان بیبیوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ جن کے ورثاء ابھی وہاں پر موجود ہیں، جن کے جنازے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ کچھ اس دلخراش منظر کو دیکھنے کے بعد کوئی تو بیوی ہو ایسی، کوئی تو بچہ ہو جو یہ کہے کہ اے کاش ہم کربلا نہ آئے ہوتے، اے کاش کوئی بچی یہ کہہ دے کہ اے کاش میرے بابا حسین ہمیں یہاں نہ لے کر آئے ہوتے، کوئی بیوی یہ کہہ دے اے کاش ہمارے سرور اور آقا ہمیں یہاں لے کر نہ آئے ہوتے۔ کوئی ایسا خلاف ادب کوئی جملہ مل جائے۔ دشمن کیا کوشش کر رہا ہے، اور بیوی کس طریقے سے اس توحید کے درس کو، درس امامت، درس ولایت، درس اتباع امام کو بیان فرما رہی ہیں، کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ عکس العمل یہ ہے، ریاکشن یہ ہے کہ اس وقت 11 محرم کو اس دل خراش منظر کو دیکھنے کے بعد جناب زینب علیہ مقام آئیں، اور آنے کے بعد اس بے سر جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کیا فرمایا؟ اللہم تقبل منا هذا القربان القلیل۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا درس ہے؟ درس توحید ہے، یہ درس امامت ہے، یہ درس وحدانیت ہے، یہ درس ولایت ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان فرما رہی ہے۔ ہاں، جناب زینب نے کہیں پر بھی کمزوری نہیں دکھائی، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات
یہ کون ہے؟ یہ ہے شریکت الحسین، یہ ہے وہ کہ جن کے وجود میں توحید موجود ہے، کہ جو آغوش رسالت اور آغوش امامت میں پرورش یافتہ جو شخص ہے وہ یہ کردار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب عبید اللہ کے سامنے آئیں اور آنے کے بعد دشمن مستقل یہ چاہتا ہے، ظالم مستقل یہ چاہ رہے کوئی ایسا جملہ مل جائے کہ جو خلاف توحید، کہ جو خلاف امامت ہو، لیکن کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ عبید اللہ کیا سوال کرتا ہے؟ کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، کہ آپ نے کیسا دیکھا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ سوال دیکھیں کتنا ڈائریکٹ ہے۔ اب وہ خطبہ انشاءاللہ اگر وقت ہو کبھی بیان کریں گے، سوال کتنا ڈائریکٹ ہے۔ ایسے موقع پر کوئی بھی بہن کہ جو اتنے مصائب دیکھ کر آ رہی ہو کچھ تو کہہ دے کہ ہاں تلخ تھا، ہاں برداشت کے قابل نہیں تھا، ہاں ایسا تھا کہ ہم برداشت نہیں۔ کیا جواب دیا؟ جواب وہ دیا کہ جس کی توقع دشمن کو نہیں ہے۔ دشمن یہ سمجھتا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوئی ایسا جواب دیں گی کہ جو ہم اپنے فیور میں یوز کر سکیں گے، لیکن جواب توحید میں ڈوبا ہوا ہے کہ جب دشمن پوچھتا ہے کہ تم نے کیسا پایا اللہ کو، اس نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ اس کا جملہ ہے جو زینب ہے، جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ ترجمانی کرنا ہے امیر المؤمنین کی۔ شریکت الحسین کا معنی کیا ہے؟ تو مستقل دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ کچھ ایسا مل جائے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی رفتار، کوئی ایسی گفتار نہیں۔ اب دربار یزید میں کل میں نے پورا منظر آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ آپ کو پتا ہو کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اب جب کھڑی ہو رہی ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو منظر کیا ہے کہ بھائی کا کٹا سر سامنے موجود ہے، بھتیجا جو ہے وہ پابند سلاسل موجود ہے، بچی کو جو ہے وہ کنیزی میں مانگا جا رہا ہے، ظالم سامنے بیٹھا ہوا ہے اور توہین کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر تمام تر کوشش یہ ہے کہ کوئی تو جملہ مل جائے جو خلاف توحید ہو، کوئی تو ایسی بات مل جائے کہ جو ایک خاتون ہے کہ جو بہت جلدی منفعل ہو جاتی ہے، خاتون جو ہے وہ احساسات اور جذبات میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ کہ جو تربیت یافتہ مکتب توحید ہو، جملہ کیا ہے؟ خطبہ کیسے ارشاد ہو رہا ہے؟ فرماتی ہیں الحمد، بھائی کا کٹا سر سامنے رکھا ہے یاد رہے، اور فرماتی کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ یعنی اس جملے کے وزن اور سنگینی کو انسان اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب حالات سامنے ہوں، جہاں پر انسان کی زبان نہیں کھل سکتی، جہاں پر لوگوں کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر زینب علیا مقام حمد الہی کر رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ اس جملے کی ترجمانی ہے کہ وما رأیت الا جمیلا، میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اب فرماتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نقش قدم ہے جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، کہ آپ جب مدینے میں وہاں گئی ہیں اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح حمد و ثنا سے اپنی بات کو شروع کیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے پروردگار عالم، تمام حمد ہے پروردگار عالم۔ میں نے آپ کے سامنے وہ جو روایت پیش کی تھی کہ جو معمولاً گھروں کی مجلس میں کامل الزیارات سے عرض کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ جس وقت جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد شہادت پنجتن آل ابا کو اور ان چار مقدس ہستیوں کی شہادت کو بیان کیا، فَهَبَطَ إِلَيَّ جِبْرَائِيلُ فَأَخْبِرْنِي أَنَّكُمْ قَتْلَى وَأَنَّ مَصَارِعُكُمْ شَتَّى۔ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں توحید کی توحیدی تربیت، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے کہ جہاں پر ہم ذرا سی مشکل کو دیکھ کر شک و شکوہ اور شبہات اور دامن توحید کو تار تار کر دیتے ہیں اور اپنے توکل کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، جناب زینب کبریٰ ہم کو یہ درس دے رہی ہے کہ ایسے مقام پر بھی تمہیں ہر چیز جو اللہ کی جانب سے ہے اس پر حمد کرنا چاہیے، اس پر حمد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسالت ماں نے کیا سکھایا تھا؟ رسالت ماں فرما رہے ہیں کہ میرے لال جب یہ جبرائیل تمہاری خبر شہادت لے کر آئے ہیں فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، میں نے اللہ کی حمد کی ہے اس کے اوپر، اللہ کی حمد کی۔ میرے بچوں خاص طور پہ ان باتوں پہ توجہ کریں۔ جناب زینب کبریٰ درس توحید کس طرح سکھا رہی ہیں کہ بڑی سی بڑی مشکل آ جائے، بڑی سی بڑی تکلیف آ جائے، اگر یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تو ہمارے لیے جمیل ہے، ہمارے لیے اچھا۔ دیکھیں حمد میں اور شکر میں فرق ہوتا ہے، علماء نے بڑا آ کے بیان کیا اس کو، حمد کیا ہے، شکر کیا ہے، ثنا کیا ہے۔ حمد کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان
کسی بھی جمال اور کسی بھی خوبصورتی کو دیکھے تو جب زبان پریز میں کھلے، زبان تعریف میں کھلے تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی اچھی چیز دیکھے، جب بھی انسان جمال دیکھے، جب بھی انسان اللہ کی کبریائی دیکھے اور چاہے کہ وہ تعریف کرے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ شکر الگ چیز ہے، شکر وہ چیز ہے کہ جب کسی سے آپ کو کوئی چیز ملے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، پھر آپ کچھ عکس العمل ہو، آپ کا ریاکشن ہو، تو اس کو کہتے ہیں شکر۔ لیکن حمد یہ ہے کہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہو اور وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، یہ درس ہے ہمارے آپ کے لیے۔ قربان جائے ہماری جانیں ائمہ اطہار کے اوپر کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر ہمیں درس صبر سکھا دیا۔ اب ہمارا بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے، چونکہ کربلا ہمارے سامنے ہے لہٰذا برداشت کرنا آسان ہے۔ توجہ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ اب اگر کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتی تو کبھی ہم الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہی نہیں سمجھ پاتے۔ ان حالات میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کیا فرما رہی ہیں؟ الحمدللہ رب، چونکہ یقین ہے یہ اللہ کی جانب سے۔ جناب محمد حنفیہ سے امام حسین کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اے میرے وقت کے امام، آپ یہ بتائیے آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا آرام، تھوڑا سوچ لیجئے، تھوڑا سا رک جائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کی راہ میں قتل ہوتا دیکھے۔ پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ بیویوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ان کو بھی اسیر دیکھے۔ اب جب یقین ہے اس بات کے اوپر، توحید دیکھیے، اب جب یقین ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، تو اب ہر چیز کے اوپر حمد ہے، ہر چیز جمیل ہے، ہر چیز خوبصورت ہے۔ یہ کردار توحید، یہ توحید کہاں ملے گی؟ یہ توحید کا درس کہاں ملے گا؟ یہ کیفیت کہاں نظر آئے گی کہ جہاں تمام تر مصائب اور آلام اور شدائد موجود ہوں اس کے بعد بھی انسان کا الحمدللہ رب العالمین؟ یہ عجیب ہے، یہ کلام جناب زینب کبریٰ۔ اب شروع کس طرح فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے پروردگار عالمین کے رب کی، وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اور صلوات ہو رسول پر اور ان کی آل کے اوپر۔ اے بی بی، آپ یہ ہمت کہاں سے لے کر آ رہی ہیں؟ یہ حمد کس طاقت کی بنیاد پر انجام دے رہی ہے؟ عجب نہیں اسی جملے میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ جب تک ذکر محمد اور آل محمد موجود ہے اس وقت توحید زندہ ہے، لہذا فوراً الحمدللہ رب العالمین کی بات فرمایا وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صلوات ہو، سلام ہو رسول پر اور ان کی آل کے اوپر۔ یہ رسول اور ان کی آل کا دیا ہوا درس ہے۔ آگے بڑھیے، جملہ کیا ہے؟ صدق اللہ ذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یقیناً۔ اب یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ یزید کے سامنے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے، کیا فرما رہی ہے؟ کہ یقیناً اب اس کے بعد کہ جن لوگوں نے برے کام کیے، برائیاں کی، ان کی عاقبت اور ان کا نتیجہ بھی برا ہے۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر آیت الہی کا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ بیویاں اسیر کی جا رہی ہوں اور امام کا سر جو ہے وہ اس طریقے سے موجود ہو جو میں نے کل آپ کے سامنے کیفیت عرض کی۔ یہ آیات الہی کے ساتھ ظلم ہے، یہ آیات الہی کے ساتھ مذاق ہے۔ کون اتنا بہادر، کون اتنا شجاع ہو سکتا ہے کہ جو اس اسیری کے عالم میں بادشاہ وقت کے ساتھ اس طرح گفتگو کرے اور اس کے منہ پر یہ کہے کہ چونکہ تم آیات الہی کا انکار کر رہے ہو لہٰذا تم کافر ہو گئے، لہٰذا تم کافر ہو گئے۔ اور آپ نے اس طرح قرآن کی آیات دیکھیں، قرآن کی آیات کو بیان کر دینا کمال نہیں ہے، قرآن کی آیات کو ان حالات میں بیان کرنا یہ کمال ہے۔ جو قرآن کو حفظ کر کے بیان کرے وہ اور ہیں، کہ جو قرآن کو اپنے اندر اتار لے زندگی میں وہ اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن کی آیات یہ حفظ والی آیات نہیں ہے کہ کوئی حافظ آ کر بیٹھ کر قرآن کی آیات کو حفظ کر لے اور حفظ کرنے کے بعد موقع موقع سے بیان کرتا رہے۔ نہیں، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے گھر میں آیات اتر رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مقام پر موجود ہیں کہ جن کا نفس قرآن کے برابر ہے،
اب اگر انسان کو کمال دیکھے، کمال اولاد علی کا کمال یہ ہے کہ اگر رسول اکرم نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ میرے بابا کس طرح قرآن کے ساتھ ایک ہیں، میرا خون ان کا خون ہے۔ جناب زینب علیہ مقام کے جہاں پر جن شدائد میں انسان اپنا نام بھول جائے، وہاں پر اس طریقے سے اپنے کلام میں کلام الہی کو ملا کر بیان فرمائے، یہ کمال ہے جناب زینب کبریٰ ہے، یہ تربیت امیر المؤمنین ہے، یہ علی مع القرآن والقرآن مع علی کی ترجمانی ہے، عکاسی ہے۔ ان حالات میں، ان کیفیات میں جناب زینب کبریٰ ان آیات کو بیان فرما رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کا شکر ہے، ثم كانوا عاقبۃ الذین اساءوا، کہ جنہوں نے برا کام کیا ان کی عاقبت بھی یقیناً بری ہے، کیوں؟ چونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ خدا قسم یہ بڑا عجیب صبر ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو انسان بیٹھے سوچے، یہ الفاظ تو بیان ہو سکتے ہیں لیکن سوچنا اور غور و فکر کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس پہ غور کریے کہ کس طریقے کا یہ صبر ہے۔ یہ الفاظ جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ محدود نہ کر دیں آپ کی فکر کو، جو الفاظ بیان ہو رہے ہیں آپ اس پہ سوچئے، اس پہ ریفلیکٹ کریے کہ وہ ماحول، وہ منظر، وہ بے پردگی، وہ اسیری، وہ فزیکل، مینٹل، ایموشنل حالات جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی اس طرح سے آ کر صبر کا مظاہرہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ توجہ کریں، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اس صبر کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ جو آپ نے جلتے ہوئے دروازے کے وقت دکھایا کہ محسن علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، آپ کے گلے میں رسن باندھی جا رہی ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس صبر علوی کو سمجھنا ہو تو وہ صبر زینب کو یہاں دیکھیں، کس طریقے سے جناب زینب، کیوں؟ چونکہ اب زینب ہیں، باپ کے لیے زینت ہیں، اسی وقت کے لیے شاید نام زینب رکھا تھا کہ اگر میرا صبر نہ سمجھ میں آئے تو زینب کا صبر دیکھنا، کس طرح صبر کر رہی ہیں، کس طریقے سے حالات پر قابو ہے۔ اور اب کیا فرماتی ہیں؟ آیات کو پڑھ کے فرما رہی ہیں، آیات کو سنا رہی ہیں۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ، کہ یقیناً اللہ صادق ہے اپنے قول میں، اپنی گفتار میں۔ کیا فرمایا؟ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستهزئون اظننت یا یزید۔ کس میں اتنا دم ہے کہ خلیفہ وقت کو جو سپر پاور ہو، کہ جو اپنے اقتدار، اپنی قدرت، اپنی طاقت کے نشے میں چور بیٹھا ہوا ہے، اور کل میں نے عرض کیا کہ اپنی فتح کا کس طرح اعلان کر رہا ہے کہ جس کے آداب اور القاب بیان کرنے کے بعد اس کا نام لیا جاتا ہو، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اظننت یا یزید، اے یزید کیا تو گمان کر رہا ہے، کیا یہ تو سوچ رہا ہے، کیا یہ تیرا وہم ہے کہ تو نے ہمارے اوپر زمین کے کونوں اور آسمان کے گوشوں کو محدود کر کے اپنے لیے بہت بڑا فخر کما لیا؟ کیا مزاج ہے؟ کیا یہ ذوالفقار کے وار سے کم کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایسا وار کاری کیا؟ فرماتی ہیں کہ فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْأُسَرَا، کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح تو نے ہمیں اسیر کر کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا اسیروں کی طرح، ان بنا علی اللہ ہوانا و بکا علیہ کرامہ، کہ تمہارے لیے اس میں کوئی کرامت ہو گئی اور ہمارے لیے اس میں کوئی پستی ہو گئی۔ یہ کوئی پستی نہیں ہے، یہ ظاہر میں تم اپنی حکومت اور اپنی طاقت کا اعلان کر رہے ہو۔ شہزادی فرماتی وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطَرِكَ عِنْدَهُ، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ ان تمام چیزوں سے تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ وَنَظَرْتَ وَشَمَخْتَ بِأَنفِكَ، اور جس طرح تم تکبر کے ساتھ اپنی ناک کو اونچا کیے بیٹھے ہوئے ہو، اور جس طرح تم اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھما رہے ہو، فخر کر رہے ہو، مباحات کر رہے ہو، حین رأیت الدنیا لک مستوثقۃ والامور متسقط وحین صفا لک ملکنا وسلطاننا۔ یہ بڑا عجیب ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ جو تم اپنے اوپر فخر کر رہے ہو، یہ جو تم اپنی ناک کو تکبر سے اونچا کر رہے ہو، یہ جو تم اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما کر اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ جو ملک ہے، یہ جو سلطان ہے، یہ ہمارا ہی تھا، یہ اقتدار اور یہ قوت ہماری ہی ہے،
یہ طاقت ہماری ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اے یزید یہ تمہارا گمان ہے. فمہلا مہلا، صبر کرو آہستہ، اتنی جلدی آگے نہ بڑھ جاؤ. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھرے دربار میں بادشاہ وقت کے ساتھ گفتگو فرما رہی ہے. یہ کوئی کنورسیشن نہیں ہے، یہ خطاب ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اور آپ فرماتی ہیں فمہلا مہلا، کہ ذرا آہستہ، ذرا اتنا تکبر میں نہ بہ جاؤ. انسیت قول اللہ عز وجل، کیا تم اللہ کے اس قول کو، اللہ کے اس فرمان کو بھول گئے کہ جہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، یہ جو ہم نے کافر اس بات کا گمان نہ کریں، یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ جو ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ان کے لیے فتح ہے، یہ ان کے لیے کامیابی ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی، ایک جسے کہا جائے کہ انہوں نے بہت بڑا اچیومنٹ کر لیا. نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم نے ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ جتنا چاہتے ہیں وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور جتنا گناہ کریں گے اس کے نتیجے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شجاعت سمجھنا ہو تو اس آیت سے سمجھے انسان، کہ جہاں پر یہ ڈھونگ رچا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں پر جناب زینب نے اس آیت کے ذریعے یزید کے چہرے سے نقاب کو نوچ کے پھینکا ہے کہ یہ کتنا بڑا کافر ہے. وہ کہ جو آیات الہی کا انکار کر رہا ہے، وہ کہ جو آیات الہی کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس طاقت اور قدرت آ گئی ہے. جناب زینب فرما رہی ہے تمہارے لیے اللہ نے خیر نہیں رکھا، اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان. کیا نقصان ہے؟ کہ تم جتنا زیادہ اس میں، اس جال میں اور اس زندگی میں بسر کرتے چلے جاؤ گے، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے پروردگار عالم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس لیے کہ تم اور گناہ کرو، جتنا گناہ کرنا چاہو کرو، تمہارے لیے عذاب مہین رکھا ہے. اور خود ان جملات کے اندر کتنے مصائب ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں نساقو کما تساق الاسراء، کہ تم نے ہم کو اس طریقے سے بازاروں میں پھرایا کہ جس طریقے سے غلاموں کو پھرایا جاتا ہے. تم نے اس طریقے سے ہمیں بازاروں میں ٹہلایا کہ جس طریقے سے غلاموں کو لایا جاتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان 7 مصائب میں سے اکثر اس مصیبت کو ذکر کرتے تھے کہ ہم کو اس جگہ پر بیٹھایا جاتا تھا کہ جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو بیٹھایا جاتا تھا. یہ کتنا بڑا مصیبت اور رونے کا مقام ہے کہ وہ خاندان کے جس کی غیرت بڑی مشہور تھی، اب غیرت علوی اور غیرت حسینی اور غیرت ہاشمی کا تصور کریں کہ کیا غیرت تھی. بی بی فرما رہی ہے تم نے ہمیں اس طرح ٹہلایا درباروں میں، بازاروں میں. یہ جو جملات ہیں مصائب کے یہ بڑے عظیم ہیں. وہ خاندان، وہ بیوی، وہ غیرت مند باپ کہ جنہوں نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ جب شب کی تاریکی میں جناب زینب اپنے نانا کے مزار پر جانے کی خواہش ظاہر کرتی تھیں تو امام امیر المؤمنین حکم دیتے تھے کہ اے بیٹا حسن جائیے دیکھ کر آئیے کوئی گلی کوچے میں ہے تو نہیں. یہ ہے غیرت علوی. اے بیٹا حسن جائیے، اگر وہاں پر چراغ روشن ہے تو اس چراغ کو خاموش کر دیجیے. یعنی جس بیوی کا سایہ کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو. بہت سی دیکھیں، ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کربلا کی مصیبت کو بیان کر دیا، اس بات کے اوپر ذرا غور کریے گا، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات تو گھر جاتے جاتے آپ روئیے گا اس جملے کے اوپر. کربلا کی جو مصیبت ہے وہ بیان کر دینا آسان ہے، وہاں شجاعت ہے، وہاں جنگ ہے، وہاں میدان کارزار میں جانا ہے، خون کو بہانا ہے، سر کو کٹانا ہے. لیکن وہ مصیبت آسان اس لیے ہے بیان کرنا کہ وہ مردوں کی مصیبت ہے. لیکن یہ جو آج کے ایام ہیں، یہ جو شام کے مصائب ہیں، ان کو بیان کرنا بھی بڑا سخت ہے کیونکہ یہ خواتین کی مصیبت ہے. اب صرف میں نہیں چاہتا کچھ ایسی بات کہہ دی جائے کہ ذہن کسی ایسی طرف چلے جائے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کسر شأن آل نبی نہ ہو جائے. انسان تصور کرے وہ خاتون، وہ بی بی کہ جس کے کھلے سر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، کہ جس کے سائے کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا. یہ جو روایت میں ملتا ہے نا کہ بی بی کے ہاتھ کو پسے گردن باندھا گیا، آپ مجھے بتائیے کیا کسی خاتون نے اس ہاتھ کو باندھا ہوگا؟ کوئی محرم آگے پڑا ہوگا یہ ہاتھ باندھنے کے لیے؟
صرف یہ تصور رونے کے لیے کافی ہے کہ کوئی نامحرم علی کی بیٹی سے اتنا قریب ہو گیا کہ ہاتھوں کو بات نہیں. جناب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غیرت یہ تھی کہ کوئی چراغ گل کر دیا جائے، کوئی سایہ نہ دیکھے. فرق اقدس پر زخم لگا ہوا ہے، اصحاب دم در تک لے کر آ گئے ہیں اور خون بہ رہا ہے، لیکن خیال اتنا ہے جناب زینب کا کہ اے اصحاب اب آپ واپس چلے جائیے، چونکہ مجھے اس حالت میں زینب جو دیکھے گی تو آواز بلند ہو جائے گی. کتنی غیرت ہے، غیرت علوی سمجھیے، یہ ہے غیرت علوی. غیرت ہاشمی کیا ہے؟ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو خون اتنا بہ چکا تھا کہ اب امام حسین کے بدن میں کوئی حرکت نہیں تھی. پسر سعد نے کہا کون جائے گا جا کر حسین کے سر کو تن کو جدا کرے گا؟ تو ہر ایک آگے بڑھنے سے ڈر رہا تھا. خوب اس پر غور کریے گا، کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی لیکن تصور رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. کہا کون جائے گا کہ جو سر حسین کو تن سے جدا کرے؟ سب ڈر رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. کیسے پتا چلا کہ حسین ابھی زندہ ہے، ابھی روح جسم میں باقی ہے؟ خود پسر سعد آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے مجھے معلوم ہے، اگر یہ جاننا ہو کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے تو دیکھو میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. ایک آواز لگائی گئی، جاؤ جاؤ خیموں کو لوٹو. جیسے ہی یہ آواز لگائی گئی اور امام حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی، پوری بدن کی طاقت کو سمیٹ کر کونیوں پر ابا عبداللہ حسین کھڑے ہو گئے. یہ ہے غیرت امام حسین کہ میرے جیتے جی کوئی بھی خیموں کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھے. یہ ہے بیویوں کی کہ پردے کا اہتمام، یہ ہے غیرت علوی. کربلا میں سروں کو کٹا دینا آسان تھا لیکن بے پردگی کو برداشت کرنا بڑا مشکل. یہ نہیں ہو سکتا تھا. امام حسین علیہ السلام کا سر ظہر عاشور بدن سے جدا ہوا، یہ امام حسین کی شہادت تھی. لیکن عصر عاشور ایک اور شہادت ہے کہ جب بی بی کے سر سے چادر چھینی گئی تو وہ حسین کی شہادت تھی، یہ زینب کی شہادت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک خطیب نے خواب میں امام وقت کو دیکھا اور امام زمانوں کو دیکھا. پوچھتے ہیں کہ اے مولا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ لَأَنْدُبَنَّكَ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدِّمَاء. کہ مولا اے وقت امام یہ بتائیے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح شام اپنے جد پر گریا کرتا ہوں اور میں اتنا گریا کرتا ہوں کہ میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں، اے مولا یہ بتائیے یہ کون سی مصیبت ہے، یہ آخر کون سے مصائب ہیں کہ جن کے اوپر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ مولا کیا یہ امام حسن کے یتیم قاسم کا جنازہ ہے کہ جس کے اوپر آپ روتے ہیں کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا؟ امام فرماتے نہیں، اگر قاسم بھی ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے. مولا یہ بتائیے کیا یہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جانے کی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اگر اکبر بھی ہوتے تو اس مصیبت پر خون کے آنسو گریا کرتے. اے مولا کیا یہ جناب ابو الفضل عباس کی شہادت ہے کہ جس کے اوپر آپ اتنا گریا فرماتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر عباس بھی وہ منظر دیکھتے تو خون کے آنسو روتے. اے مولا کیا یہ آپ کے جد آقا حسین کی شہادت ہے کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، اگر میرے آقا میرے جد حسین بھی ہوتے تو اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے. تو بس پوچھا خطیب نے آقا آپ خود ہی بیان فرما دیجئے کہ یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا یہ تمام مصیبتیں برداشت کرنا ممکن تھا لیکن جس مصیبت پر میں خون کے آنسو روتا ہوں وہ میری پھوپھی کی بیویداری ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے مقنع و چادر دربار میں لانا، بازاروں میں پھرانا، منادی کا آواز دینا کہ اے لوگوں آؤ، اہل حرم کا تماشا دیکھو، یہ آل نبی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.